الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلى في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال بارئ المسموكات وداعي المدعوات وجبار الأرضين والسماوات سبوح قدوس رب الملائكة والروح قاصم كل جبار عنيد مهلك كل شيطان مريد هو الذي لم يكن معه ضد ولا ند صمد أحد فرد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد والصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين رسولنا ونبينا وهادينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات اللهم صل على محمد حضرات گرامی قدر آپ کی خدمت میں سورہ عصر کی تلاوت کی ہے جو تقریباً اکثر مومنین کو یاد بھی ہے۔ اس میں اللہ قسم کھانے کے بعد ایک وضاحت فرماتا ہے اور ایک مسئلے کو کلیئر کرتا ہے کہ دیکھو زمانے کی قسم خود اللہ قسم کھا رہا ہے کہ دیکھو اس زمانے کی قسم۔ اب اللہ نے کوئی زمانہ مخصوص نہیں کیا، تو جب اس نے مخصوص نہیں کیا تو جو آدم کے زمانے میں تھا اس کے لیے اس زمانے کی قسم ہے، جو ابراہیم کے زمانے میں تھا اس کے لیے اس زمانے کی قسم ہے۔ یعنی جو انسان جس زمانے میں ہے وہ اپنے زمانے میں اپنے زمانے کی قسم سمجھے کہ اللہ ہمارے زمانے کی قسم کھا رہا ہے۔ یہ اللہ کی فصاحت ہے، بلاغت ہے کہ اس نے والعصر کہا کہ زمانے کی قسم۔ تو اب کوئی زمانہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے زمانے کی بات نہیں تھی، اللہ نے کسی اور زمانے کی بات کی تھی۔ اللہ نے سارے زمانوں کی قسم کھا لی ایک لفظ کے ساتھ۔ یعنی اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ جب سے زمانہ شروع ہوا، یعنی جب سے یہ سورج اور چاند کا نکلنا ڈوبنا شروع ہوا اور جب تک ان کا نکلنا ڈوبنا چلتا رہے گا، اس پورے زمانے میں جو نسلیں جب رہی ہیں، ہر نسل کے لیے، ہر امت کے لیے، ہر قوم کے لیے یہ میرا پیغام ہے۔ کیا پیغام ہے؟ کہ ان الانسان لفی خسر، کہ وہاں سے لے کے قیامت تک
جتنے بھی انسان آئیں گے سب کے سب کیا ہیں؟ سب کے سب گھاٹے ہیں. واللہ پہلے سب کو گھاٹے میں بتا رہا ہے کہ سب کے سب گھاٹے میں ہیں. الا الذین، لیکن اگر سب کا مطلب سب ہی ہو جائے تو پھر دنیا میں قیامت آ جائے. اللہ جب پہلے ایک عام بات کرتا ہے تو ایک قاعدہ ہے اصول فقہ کا کہ ما من عام الا وقد خص، یعنی جو بھی کوئی عمومی حکم شریعت کا، قرآن کا، اللہ کا، جب بھی کوئی ایک کامن حکم آتا ہے تو ہر کامن حکم میں کچھ نہ کچھ خاص لوگوں کو الگ کر لیا جاتا ہے. کچھ خاص ہوتے ہیں، حکم عام ہوتا ہے مگر اس میں کچھ نہ کچھ خاص ضرور ہوتا ہے جو اس حکم سے الگ ہوتا ہے. تو اللہ نے یہاں بھی وہ چیز استعمال کی کہ ان الانسان لفی خسر، ہر انسان، سارے انسان ٹوٹل جتنے بھی ہیں سب گھاٹے میں ہیں. لیکن ایک خصوصیت کے ساتھ کچھ خاص لوگوں کو الگ کیا. اللہ نے کہا الا الذین، ہاں کچھ لوگ اگر گھاٹے سے بچ سکتے ہیں تو ہیں بچنے والے. کون ہے وہ؟ ہر انسان نہیں، ہر انسان کو تو گھاٹے میں اللہ نے بتا دیا. وہ کون ہے؟ وہ ہیں کہ جو اللہ کی جانب سے پیش کی ہوئی اور اللہ کی جانب سے لگائی ہوئی کنڈیشنز کو فالو کر لیں، ان کے اوپر عمل کر لیں. وہ کیا؟ الا الذین، کچھ لوگ مگر ہیں کہ جو گھاٹے سے بچیں گے. کون کون؟ الذین آمنوا، وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان والے ہیں، جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، جو ایمان لائے ہیں. اللہ اگر صرف ایمان کے دعوے پر بات چھوڑ دیتا کہ جس نے بھی دعویٰ کیا کہ ہم ایمان لائے، جس نے بھی کہا کہ ہم نے تو لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، تو پھر شاید جہنم کی بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑ گئی. پھر سب کے سب فائدے والوں میں چلے جاتے، پھر گھاٹے میں کوئی نہ رہتا. مگر اللہ نے کہا ایمان بھی شرط ہے اور ایمان کا دعویٰ کافی نہیں ہے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بلکہ اس کو عمل صالح کرنا پڑے گا. عمل صالح کا مطلب کیا ہوا؟ دیکھیے ایمان کا دعویٰ آدمی زبان سے کرتا ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ، ہم مومن ہیں. لیکن زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھنا، زبان سے اپنے کو مومن کہنا کافی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے شرط یہ ہے کہ اس ایمان کو اپنے پروف بھی کرو، اس ایمان کو ثابت بھی کرو. تو ایمان ثابت کیسے ہوتا ہے؟ کہ ایمان کا دعویٰ زبان سے ہوتا ہے، ثابت عمل سے ہوتا ہے. ثابت کیسے ہوتا ہے ایمان؟ عمل سے. تو اللہ نے کہا کہ جو عمل صالح کرے گا، عمل صالح نہیں کرے گا بلکہ کیا کرے گا؟ اپنے ایمان کو اپنے عمل سے ثابت کرے گا. تو وہ کیا جائے گا؟ گھاٹے والوں میں جائے گا یا فائدے والوں میں؟ منافع والوں میں جائے گا. اس کو اللہ گھاٹے سے دور رکھ لے گا. تو خالی ایمان لانا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ایک عمل صالح انجام دینا ہے، نیک عمل انجام دینا ہے کہ جس سے ایمان ثابت ہو اور انسان گھاٹے سے بچ جائے. عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح میں، نیک کاموں میں، اچھے کام کرنے میں سب سے پہلے نام اللہ کی عبادت کا آتا ہے. نماز پڑھیے نیک عمل ہے، روزہ رکھیے نیک عمل ہے، سچ بولیے نیک عمل ہے، چوری نہ کیجیے نیک عمل ہے، بے ایمانی نہ کیجیے نیک عمل ہے، یتیموں کا خیال رکھیے نیک عمل ہے، ضرورت مندوں کا دھیان رکھیے نیک عمل ہے، جہاد کیجیے نیک عمل ہے، امر بالمعروف کیجیے نیک عمل ہے، نہیں انل منکر کیجیے، سب کچھ کیجیے. یہ سب کیا ہے؟ نیک عمل ہے. مگر سوال یہ ہے کہ اللہ انہی لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے کہ جنہوں نے یہ اعمال بھی انجام دیے. کون ہے ایسا جو نماز نہیں پڑھتا؟ آدم کی امت سے لے کے ہمارے حضور کی امت تک آپ سب کو دیکھ لیجئے، کون ہے ایسا جو نماز نہیں پڑھتا؟ کون ہے ایسا جو روزہ نہیں رکھتا ہے؟ کون ہے ایسا کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا؟ خمس تو بہت سارے ہیں جو نہیں دیتے،
مطلب مذاہب کے حوالے سے کر رہا ہوں بات یہ، ورنہ یوں ہمارے یہاں خمس واجب ہے، ہمارے یہاں بھی بہت سے نہیں دیتے، لیکن ایک مذہب میں تو خمس ہے ہی نہیں ہے. زکوٰۃ تو سب قائل ہے زکوٰۃ کے، کون ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتا، ان میں زکوٰۃ کا قائل نہیں ہے. تو اللہ اس کے باوجود بھی کہہ رہا ہے کہ عمل صالح کرو. تو کون سا عمل صالح؟ ہمیں اسے ڈھونڈنا ہے کہ وہ عمل صالح مل جائے تو ہم گھاٹے سے، ہم خسارے سے الگ ہو جائیں. آئیے عمل صالح وہ کون سا ہے؟ ہم قرآن کے اندر داخل ہوتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن اپنے لیے کہتا ہے کہ افلا تتدبرون فی القرآن، تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ ایک جگہ پہ کہتا ہے افلا تعقلون القرآن، تم قرآن میں عقل کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ افلا تتفکرون، تم قرآن میں فکر کیوں نہیں کرتے؟ قرآن میں غور کیا کرو، قرآن میں ذہن استعمال کیا کرو، قرآن کے اندر دھیان لگایا کرو، توجہ کیا کرو. خالی الحمدوں سے شروع ہوا اور ولدالین پر ختم ہو گیا، پڑھنے سے کام نہیں چلتا ہے. قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو. قرآن دعوت کرتا ہے. اب قرآن نے جب یہ کہا کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے سوائے عمل صالح کرنے والوں کے، تو عمل صالح کرنے والے تو سب ہیں، کوئی ایسا نہیں کہ جو عمل صالح نہیں کرتا. اکثریت تو عمل صالح کرنے والوں کی ہے، اور یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اکثریت گھاٹے والوں کی ہے. تو کیا عمل صالح کرنے والے جائیں گے جہنم میں؟ کیا گھاٹا عمل صالح کرنے والے جائیں گے؟ اگر یہ سب عمل صالح ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک عمل ایسا صالح ہے کہ اس کو سب انجام نہیں دیتے ہیں، اور اس کو بہت کم انجام دیتے ہیں، وہی فائدے میں ہوں گے. وہ کون سا عمل ہے؟ آئیے عمل صالح قرآن سے پوچھتے ہیں، تو بتا. مگر قرآن نے بھی کمال کر دیا. قرآن نے بھی کہا کہ سنو بتاؤں گا بھی، اور ایک نبی کی زبانی بتاؤں گا. غور کیجیے کہ عمل صالح کیا ہوتا ہے. توجہ چاہتا ہوں جانے گرامی، جب ہم نے قرآن میں پڑھا تو قرآن نے بتایا ایک نبی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے اپنی قدرت دیکھی، اپنی حکومت دیکھی، اپنی سلطنت، اور اللہ نے جو ان کو اختیارات دیے تھے. جناب سلیمان کی بات ہے، جب انہوں نے اپنے سارا سب کچھ دیکھا تو کہنے لگے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی علی وانعمت علی وعلی والدی. اے پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ان نعمتوں پر شکر ادا کروں کہ جو تو نے مجھے دی ہیں اور میرے والدین کو بھی دی ہیں. اور کیا توفیق دے؟ ان اعمل صالحا. توجہ، ہمیں عمل صالح ڈھونڈنا ہے نا. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی سلیمان سے پوچھو، وہ بتائیں گے عمل صالح کیا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ان اعمل صالحا، اے پروردگار مجھے ایک صالح عمل کی بھی توفیق دے دے، مجھے توفیق دے دے، مجھے طاقت دے دے کہ میں عمل صالح کر لے جاؤں. تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ جناب سلیمان نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا سوچ سکتی ہے کہ دنیا روزہ نہیں رکھتے تھے؟ کیا دنیا سوچ سکتی ہے کہ زکوٰۃ خیرات نہیں کرتے تھے؟ کیا سوچ سکتی ہے دنیا کہ جناب سلیمان جہاد نہیں کرتے تھے؟ کیا سوچ سکتی ہے دنیا کے یتیموں کا خیال نہیں رکھتے تھے جناب سلیمان؟ جب یہ سارے اعمال انجام دیتے تھے تو پھر اس دعا کا مطلب کیا ہے کہ پروردگار اتنی طاقت دے دے کہ عمل صالح انجام دے لوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عمل صالح ابھی ایسا تھا کہ جو جناب سلیمان نے انجام نہیں دیا تھا. نماز تو انجام دے رہے تھے، روزہ تو انجام دے رہے تھے، زکوٰۃ خمس وغیرہ انجام دے رہے تھے. اس کا مطلب یہ کہ کوئی عمل صالح تھا جس کو اب تک انجام نہ دیا. کیسا عمل صالح ہے سلیمان پیغمبر بتائیے؟ آپ کی بات کو قرآن نقل کر رہا ہے. قرآن نے آگے بڑھ کے بتایا کہ جناب سلیمان نے خود واضح کیا تھا کہ اس عمل صالح کی پہچان کیا ہے. سنیے گا، خود جناب سلیمان نے وہ پہچان بتائی ہے کہ اس عمل صالح کی پہچان کیا ہے. جناب سلیمان کہتے ہیں کہ ان عمل صالحا، ایسا نیک عمل، ایسا صالح عمل کرنے کی توفیق دے دے کہ ترضا، کہ جس کے کرتے ہی میرے پروردگار تو راضی ہو جائے، کہ جس کے کرتے ہی تو راضی ہو جائے. تو عمل صالح کی سب سے بڑی اور پہلی پہچان کیا بنی؟ یہ کہ وہ عمل ایسا ہوتا ہے کہ اس کے کرتے ہی اللہ راضی ہو جاتا ہے. اب آپ کہیں گے نماز بھی تو اللہ کی رضایت کا ہے. اب آپ میں سے کون ایسا جو گارنٹی لے لے
کہ میں نے جو آج مغرب کی نماز پڑھی ہے وہ اتنی کمال کی تھی کہ اللہ گارنٹی کے ساتھ راضی ہو گیا. ہے کسی میں ہم جیسے نمازیوں میں یہ حوصلہ کہ کیسے کہ میری نماز اللہ کو پسند آ گئی؟ نہیں. عمل صالح یہاں وہ عمل ہے کہ جس کے ہوتے ہی، جس عمل کے انجام پاتے ہی اللہ راضی ہو جاتا ہے، اپنے رضایت کا اعلان کر دیتا ہے، اپنے راضی ہونے کا اناؤنسمنٹ کر دیتا ہے اللہ کہ میں راضی ہو گیا. یہ جناب سلیمان نے بتایا کہ عمل صالح اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کو کرنے کے بعد فوراً اللہ اپنے راضی ہونے کا اعلان کر دے. بات جناب سلیمان نے واضح کر دی، بات جناب سلیمان نے کسی حد تک بالکل صاف کر دی. مگر جناب سلیمان پیغمبر ہے پچھلی امتوں کے، ہمارے لیے، ہمارے زمانے کے لیے، چونکہ سارے زمانوں کی قسم اللہ نے کھائی ہے، تو ہر زمانے والے کے لیے اللہ کو اہتمام و انتظام کرنا ایسا ضروری ہے کہ اس کے اہتمام و انتظام پر کوئی زمانے والا حرف نہ اٹھا سکے کہ یہ کام تو پہلے والے زمانوں کے لیے تھا، یہ تو سلیمان کی امت کے لیے تھا، ہمارے لیے کیا ہے. تو آئیے انہوں نے وضاحت کر دی کہ عمل صالح جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس کے ہوتے ہی اللہ اپنے راضی ہونے کا اعلان کرتا ہے. ہمیں تو اپنے پیغمبر کو دیکھنا ہے کہ پیغمبر آپ بتائیے وہ کون سا عمل ہے کہ جس پر اللہ فوراً راضی ہوتا ہے. اور اللہ نے چونکہ قرآن میں یہ بھی کہا، یہ بھی سنیے توجہ سے، اللہ نے چونکہ قرآن میں یہ بھی کہا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ہم نے اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے رسول کی ذات کو تمہارے لیے آئیڈیل بنایا ہے، تمہارے لیے نمونہ بنایا ہے. آئیڈیل کا مطلب کیا ہے؟ آئیڈیل کا مطلب یہی ہوتا ہے نا، جو بھی ہمارے لیے نمونہ ہے ہم اس کے کاموں کو فالو کرتے ہیں، اس کی باتوں کو فالو کرتے ہیں. تو اللہ نے رسول کو جب آئیڈیل بنایا ہے اس زمانے کا، تو اس زمانے والوں پر ضروری ہے کہ رسول کے نمونے کو دیکھیں، رسول کی ذات کو دیکھیں. یعنی رسول جو جو کرتے جائیں ہم وہ کرتے جائیں، جو جو رسول نہ کرے ہم بھی وہ نہ کریں. یہی ہوتا ہے نا اسوے کا مطلب، آئیڈیل کا مطلب. تو چونکہ اللہ نے ہمارا آئیڈیل بنایا ہے رسول کو، اب ہم رسول کے عمل دیکھیں گے کہ رسول کیا کیا عمل کرتے ہیں اور کون سا ایسا عمل ہے کہ جس پر اللہ فوراً راضی ہونے کا اعلان کر دیتا ہے. وہ عمل پتہ چلے گا تو اس عمل کو کر کے یقین ہو جائے گا کہ اب ہم گھاٹے میں نہیں ہیں، کیونکہ عمل صالح بچائے گا گھاٹے سے قیامت کے روز. اس کے علاوہ کوئی اور چیز گھاٹے سے نہیں بچا سکتی. اور سارے عمل صالح نہیں، اس لیے کہ سارے عمل ایسے ہیں کہ اللہ راضی تو نبی کے ہر عمل سے ہے، لیکن اپنے راضی ہونے کا اعلان سارے عمل کے اوپر نہیں کیا. عمل صالح وہی ہوگا جس پہ اللہ اپنے راضی ہونے کا اعلان کر دے گا. آئیے نبی کی زندگانی دیکھتے ہیں کہ نبی کیا کیا کر رہے ہیں. اب آپ کے ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے ایک دو چیزیں بتاؤں. نبی جو کریں ہمیں وہ کرنا ہے، جو نبی چھوڑ دے وہ ہمیں چھوڑنا ہے. نبی کے کرنے اور چھوڑنے میں پھر ہمیں یہ بحث نہیں کرنا کہ کون سا کام نبی کا سرکاری حیثیت سے تھا، کون سا کام ان کا پرائیویٹ بشری حیثیت سے تھا. لوگوں نے زندگی رسول کی، جب رسول کی ساری سنتوں کو دیکھا کہ سب پر عمل نہیں کر سکتے، کچھ سنتیں ایسی ہیں کہ عمل کریں گے تو اہل بیت درمیان میں آتے ہیں، تو لوگوں نے جب پھنسے تو رسول کی سنت کو بانٹ دیا کہ ان کی ایک زندگی ہے رسالت کی، ایک زندگی ہے ان کی انسانی زندگی کا. جو رسالت کی زندگی کے حوالے سے کام کریں گے اس کو سنت مانیں گے، جو اپنے بشری حیثیت سے کام کریں گے ان کو نہیں مانیں گے. مگر قرآن کہتا ہے وما محمد الا رسول، میں نے تو اپنے رسول کی ایک ہی زندگی بنائی ہے. وہ زندگی کیا کہ وما محمد الا رسول، میرا محمد تو ہر جگہ ہر مقام پر ہر حیثیت میں کیا ہے؟ رسول ہی رسول ہے. اس کے یہاں تو بشریت کا مطلب ہی نہیں. وہ سوئے گا تو بھی رسول، وہ جاگے گا
تو بھی رسول، وہ اٹھے گا تو بھی رسول، بیٹھے گا تو بھی رسول، جنگ کرے گا تو بھی رسول، بھاگنے والوں کو بلائے گا تو بھی رسول، کہنا تب بھی ماننا پڑے گا، صلح کرے گا تب بھی رسول۔ تو رسول تو ہر جگہ رسول ہے، تو اب رسول کی زندگی کو بانٹا نہیں جا سکتا۔ وہ چیز کر رہے تو رسالت کی حیثیت سے، وہ چیز کر رہے تو بشر کی حیثیت سے نہیں، وہ جو بھی کام کرتے ہیں سب رسالت کی حیثیت سے کرتے ہیں، بشریت کی حیثیت سے کوئی کام نہیں کرتے۔ تو اب ہمیں دیکھنا ہے کہ رسول کیا کر رہا ہے، رسول ہمارے لیے نمونہ۔ تب جو جو رسول کرتے جائیں وہ ہمیں کرنا ہے، جو جو رسول چھوڑتے جائیں وہ ہمیں چھوڑنا ہے۔ اب دیکھیے گا رسول کی زندگی کو، رسول اگر کسی کو اپنی گود میں کھلا رہے ہیں تو اسے ہمیں اپنے دل میں بٹھانا ہے۔ اگر رسول کسی کو اپنے دوش پر چڑھا رہے ہیں تو پھر اسے ہمیں اپنے دل میں بٹھانا ہے، اور اگر رسول کسی کو بزم سے اٹھا رہے ہیں تو پھر اسے دل میں نہیں بٹھانا ہے۔ یہ رسول کی زندگی جس کو آئیڈیل بنانا ہے۔ سنیے گا، اب رسول کو ہم نے دیکھا، رسول کے جتنے عمل ہیں سب پہ ہم نے نظر دوڑائی کہ کون سا کام ہے جس سے اللہ فوراً راضی ہونے کا اعلان کر دیتا ہے۔ یہ تو ہم سوچ نہیں سکتے کہ رسول کوئی کام کرے اور اللہ راضی نہ ہو۔ اللہ تو ان کی رضایت کا اتنا خیال رکھتا ہے کہ میرے حبیب تیری رضا کے لیے تو ہم خود کچھ کام کرتے ہیں۔ مثلا قبلے کی بات تھی، بیت المقدس کی طرف قبلہ تھا تو رسول کو ذرا سا دیکھا اللہ نے کہ بے چین ہے، بار بار سر اٹھا رہے ہیں، تو اللہ نے کیا کہا، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، گھبراؤ نہیں میرے رسول، کچھ دن کی بات ہے، پھر ہم تمہیں ایسے قبلے کی طرف موڑ دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ۔ تو اللہ تو رسول کے خود راضی ہونے کا خیال رکھتا ہے، خود ایسے کام کرتا ہے کہ اللہ ایسے کام کرتا ہے کہ رسول راضی ہو جائے۔ تو پھر جب اللہ کا رسول کوئی کام کر رہا ہوگا تو کیا اللہ راضی نہیں ہوتا؟ توجہ چاہتا ہوں۔ اب رسول نماز پڑھے تو اللہ راضی ہے، رسول روزہ رکھے تو اللہ راضی، رسول جو بھی کام کرے گا، جو بھی عمل کرے گا، اللہ راضی ہے، اتنا تو طے ہے۔ مگر وہ عمل صالح کہ جو ہمیں گھاٹے سے بچائے گا، وہ عمل ہے کہ جس عمل کو اللہ ایسے پسند کرتا ہو، جس عمل سے اللہ ایسے راضی ہوتا ہو کہ اپنے راضی ہونے کا فوراً اعلان کر دے اور کیجیے گا کہ میں آپ کے اس عمل سے کیا ہوں، راضی ہوں۔ تو وہ عمل ایسا ہوگا کہ جس کو انجام دے کے ہم گھاٹے سے بچیں گے، ہم جہنم سے بچیں گے، ہے نا، ہم ہلاکت سے بچیں گے۔ آئیے رسول کو ہم نے دیکھنا شروع کیا، رسول کے کام تو اتنے عظیم عظیم ہیں۔ خالی آپ نماز کو لے لیجیے، رسول جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں نا تو اللہ کو اتنی پسند آتی ہے، اتنی پسند آتی ہے کہ رسول اللہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر اور رسول کے پیروں پر ورم دیکھ کر رحمت کے اندر عاطفت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور آواز آتی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، میرے حبیب بہت عبادت کرتے ہو، ہمیں تمہاری عبادت بہت پسند ہے، مگر تم ہمیں اپنی عبادت سے بھی زیادہ پسند ہو۔ غور کریے گا، دیکھو اتنی عبادت نہ کیا کرو کہ تمہارے پیروں پہ ورم آ جائے، کرو عبادت، نماز پڑھو مگر تھوڑی پڑھو۔ تو نماز پڑھتے ہم نے رسول کو دیکھا تو پسند تو ہے، مگر اللہ نے اپنی پسند کا اعلان نہیں کیا۔ غور کیجیے گا، نماز پڑھ رہے رسول مگر اپنی پسند کا اللہ نے اعلان نہیں کیا کہ رسول تم نے ایسی نماز پڑھی، یہ نماز تمہارا ایسا عمل قرار پایا کہ ہم تم سے راضی ہو گئے، نہیں تمہارے اوپر رحم تو ہم کر رہے ہیں مگر راضی ہونے کا اعلان نہیں کیا، راضی ہے مگر راضی ہونے کا اعلان نہیں کیا۔ روزہ رکھا رسول نے، اللہ نے قرآن میں تعریف کی روزے کی، مگر اپنے راضی ہونے کا اعلان نہیں کیا۔ نبی نے جہاد کیا، کم سے کم 80 جنگیں، 80 جنگیں رسول نے لڑی ہیں، زخم کھائے ہیں، دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ اللہ نے اپنے نبی کی جنگوں کو بہادری کا قصیدہ پڑھا، اپنے نبی کے ساتھ بہادری اور خلوص کے ساتھ لڑنے والے بہادروں کا بھی قصیدہ پڑھا، مگر یہ نہیں کہا کہ تم نے جہاد کیا ہم تمہارے اس عمل سے راضی ہو گئے، یہ اعلان نہیں کیا اللہ نے۔ اور کیجیے گا، ہم نے خیبر کو بھی دیکھا، خیبر میں اللہ
رسول سے بھی راضی ہوا، رسول کے اکلوتے شجاع بہادر سے بھی، علی سے بھی اللہ راضی ہوا، مگر یہ نہیں کہا کہ اعلان کر کے آج ہم راضی ہو گئے۔ اپنے نبی کی زبانی اتنی تعریف تو کرائی، قصیدہ تو پڑھایا، میرے نبی جب کل علی کو بھیجنا تو یہ سوکھا سوکھا نہ بھیجنا، بلکہ جب علی کو بھیجنا تو اعلان کرنا کہ یہ علی کرار بھی ہے، یہ علی مرد بھی ہے، یہ علی فتح کیے بغیر پلٹے گا بھی نہیں۔ تو شجاعت کا کلمہ قصیدہ تو پڑھوایا، مگر وہاں بھی یہ اللہ نے اعلان نہیں کیا کہ ہم تمہارے کام سے یا علی کے کام سے راضی ہو گئے، راضی ہیں مگر اعلان نہیں کر رہا پروردگار۔ تو ہم نے رسول کے سارے اعمال پر پوری زندگی نظر ڈالی تو اللہ نے ان کے اعمال کو پسند تو کیا، اللہ ان کے اعمال سے راضی تو رہا، مگر راضی ہونے کا اعلان نہیں کیا۔ ہم نے نماز کو دیکھا، پسند کیا، راضی ہونے کا اعلان نہیں کیا۔ روزے کو دیکھا، اللہ نے یہ عمل پسند کیا، راضی ہونے کا اعلان نہیں کیا۔ زکوٰۃ دینا دیکھا، مگر اللہ نے پسند تو کیا، راضی ہونے کا اعلان نہیں کیا۔ جہاد دیکھا، پسند تو کیا، مگر راضی ہونے کا اعلان نہیں کیا۔ جہاد سارے کرتا رہا نبی، زخم کھاتا رہا اللہ کا نبی، اللہ پسند کرتا رہا، مگر راضی ہونے کا اعلان نہیں کیا۔ بس ایک ہی عمل تھا، ایک جنگل تھا جس کا نام غدیر خم تھا۔ نبی نے علی کو اٹھا کے کہا من کنت مولا، خدا نے کہا رضیت لکم الاسلام، آج ہم راضی ہو گئے۔ کہ وہ عمل صالح کے جو گھاٹے سے بچائے گا، وہ نیک عمل کے جو ہمیں نقصان سے بچائے گا، جو جہنم سے بچائے گا، وہ کون ہے کہ جس پر اللہ راضی ہونے کا اعلان کر دے۔ ایسا عمل بس ایک ملا جس سے اللہ نے راضی ہونے کا اعلان کیا۔ ایک عمل صالح قرآن میں ہمیں اور ملا، وہاں ایک عجیب پہچان ہے عمل صالح کی، غور کیجیے گا جزانے گرامی۔ طوفان نوح آیا، اور جب آیا طوفان تو اللہ نے کہا کہ دیکھو کشتی بناؤ۔ اب کوئی کہتا ہے کہ اے نوح ہم آپ کو مانتے ہیں، آپ ہمارے چاچا ہیں، آپ ہمارے تایا ہیں، آپ ماما ہیں، خالو، اس سے کام نہیں چلے گا۔ آپ کی ذات سے، آپ کی ذات کے احترام کا اعتراف کر کے لوگ اپنے کو کامیاب مانے نہیں چلے گا۔ کیا کرنا ہے؟ طوفان جب ہم بھیجیں گے تو چونکہ ہمارا عذاب ہوگا۔ طوفان کا مطلب، عذاب کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا میں بھی بتائیں گے کہ کون گھاٹے والا ہے، کون فائدے والا ہے۔ جو طوفان کا شکار ہے یعنی گھاٹے میں ہے، جو طوفان سے بچا یعنی فائدے میں ہے۔ اچھا، اللہ نے کہا دیکھو ہم بچائیں گے طوفان سے، مگر سب کو نہیں بچائیں گے۔ وہاں بھی یہ کہ ان الانسان لفی خسر، سارے گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ بہت تھوڑے سے ہیں جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح والے ہیں۔ اب یہاں عمل صالح کی عجیب پہچان، غور کیجیے گا، توجہ چاہتا ہوں۔ طوفان آ گیا، کشتی جب بنا کے تیار کر لی، اور کشتی بھی بہت لمبی چوڑی تھی، جبکہ معلوم تھا کہ تھوڑے سے آدمی مان لائیں، مگر پھر بھی بڑی طویل کشتی بنائی، 80 سال لگے بنانے میں کشتی کو، روایتوں کے مطابق۔ اب 80 سال میں جو کشتی بنی ہوگی، اندازہ لگائیے کتنی عظیم کشتی بنی ہوگی۔ تو وہ کشتی بن گئی، بن کے تیار ہو گئی۔ اور جب عذاب آیا تو اب جن کو نہیں آنا تھا وہ عذاب آتا رہا، پانی بڑھتا رہا، ان کو اتنا موقع بھی نہیں ملا، ڈوبتے رہے، بہتے رہے۔ ابھی آپ نے دیکھا اتراکھنڈ کے دھرالی میں، اگر آپ نے دیکھا ہوگا کیسے وہ کلاؤڈ بسٹ کے بعد جو ہے وہ کتنی
تیزی کے ساتھ دھار بہی آدمی کو بچنے اور بھاگنے کا موقع نہیں ملا. اور جس پانی کو اللہ نے عذاب بنا کے بھیجا ہوگا کتنی تیزی سے آنا ہوگا, کسی کو موقع نہیں ملا. مگر اللہ نے 2 لوگوں کو ضرور موقع دیا بھاگنے کا. یعنی اللہ نبی کے گھر والوں سے جو دور تھے ان کو کسی کو موقع نہیں دیا بھاگنے کا, سب کو طوفان نے فوراً چپیٹ میں لے لیا. لیکن جو اپنے کو رسول کا اہل بیت کہہ رہے تھے اور رسول کے اہل بیت نہیں تھے, اللہ نے ان کو بہت موقع دیا بھاگنے کا, تاکہ جو جھوٹا ہے اس کے جھوٹ کو آخری حد تک پہنچایا جائے, اس کو کائنات کے لیے نمونہ بنایا جائے. بیوی کو بھی بہت موقع دیا, اور جب ساری دنیا نے دیکھ لیا اور اللہ نے قرآن میں پیش کر کے دکھا دیا ساری دنیا کو کہ دیکھو یہ تھی, کسی کا اور کا تذکرہ نہیں ہے, اس کا تذکرہ ہے کہ یہ بھاگی اتنی عذاب سے مگر نہیں بچی. بیٹا ذرا اس سے آگے تک بھاگا, پیڑوں پہ چڑھنے لگا, پہلے بلند مکانوں پہ چڑھنے لگا, کہا کہ پانی یہاں بھی آئے گا بیٹا آ جا. وہ محبت جاگ رہی باپ کی, بیٹا کتنا بھی نافرمان سے مگر سینے میں باپ کا دل تھا ان کے, محبت جا رہی, کہیں ہلاک نہ ہو جائے. آ جا بیٹا کشتی میں آ کے سب بچ جائیں گے, جو بھی آئے گا آ جا, میرا دشمنی صحیح میرا مخالف بھی صحیح, لیکن اگر کشتی میں آ گیا تو تجھے معاف کر دوں گا. یعنی ایک معیار تو بتایا نا کہ دیکھو اگر کوئی نبی کا بھی مخالف ہے لیکن اگر نبی کی بنائی ہوئی کشتی میں آ جائے تو اس کو معاف کر دیا جائے. غور کیجیے گا, آ جا معاف کر دیا جائے گا. تو کہ نہیں, یہاں میں ابھی بلند مکان پہ چلے جائیں گے. وہ مکان جب پانی کے نیچے آنے لگا, بلند بلند پیڑوں کے درختوں کے جھاڑوں کے اوپر چڑھنے لگا. ہم اس درخت کے اوپر چڑھ جائیں گے. جناب انہوں کہتے ہیں نہیں بیٹا نہیں بچ نہیں پائے گا, کشتی میں آ جائے گا. نہیں, جب درخت ڈوبنے لگے پہاڑی پہ چڑھ گیا. اب پہاڑی کو سمجھ رہا تھا کہ پہاڑی سے اونچی تک کوئی چیز نہیں, پانی وہاں کہاں تک جائے گا. پہاڑی پہ چڑھتا رہا, پانی اس کے پیچھے پیچھے آتا رہا. اس کو ایک دم سے نہیں پکڑا پانی نے, پانی میں دیکھ رہا تھا بھاگ کہاں تک بھاگے گا, ہے نا. جو نبی کا مجرم ہوتا ہے اس کو اللہ آخری حد تک دوڑاتا ہے. اور یہ بھی ایک عجیب چیز ہے, جو نبی کے اندر سے دل میں منافق ہوتے ہیں, یعنی سامنے بیٹا بنا ہوا تھا مگر دل میں منافق تھا, تو جو نبی سے نفاق کا رویہ رکھتا ہے, اللہ نے ان کی عجیب پہچان بتائی ہے نا. وہ پہلا منافق تھا جو پہاڑوں پہ بھاگ کے بتایا کہ میں منافق ہوں. یہ نبی کے ساتھ کے منافق تھے, انہوں نے بھی پہاڑوں پہ جا کے بتایا. اور یہ آپ نے توجہ چاہتا ہوں جانے کا, یہ پہاڑ بھی اس لیے احترام کے لائق ہے, منافقوں کا چہرہ کھول دیتا ہے پہاڑ, ہے نا. توجہ کیجیے, وہ چڑھنے لگا پہاڑ کے اوپر, پانی پیچھے پیچھے آ رہا ہے, وہ چڑھتا جا رہا ہے. کہا کہ بابا آؤں گا نہیں آپ کے پاس, آپ کی کشتی میں نہیں آؤں گا, مجھے یہ پہاڑ بچا لے گا. تو جناب کہنے لگے لا عاصم اليوم, آج پہاڑ نہیں کچھ بھی ہو تم آسمان پر چڑھ جاؤ, کوئی چیز بچا نہ سکے گی. آج اگر اللہ کا چونکہ عذاب آ رہا ہے تو اللہ کے عذاب سے اگر بچا سکے گی تو بس جس کشتی کو اللہ کے نبی نے بنایا ہے وہ بچا سکے گی. اچھا, وہ جب تک بات چیت ہوتے رہی, کوشش کرتے رہے, لیکن جب جناب انہوں نے دیکھا کہ اب تو پانی اس کے پیروں تک آیا, پھر گھٹنوں تک آیا, چڑھنے لگا, اب پہاڑ کی چوٹی ختم ہو گئی, آخری چوٹی پہ پانی بڑھنے لگا. اب محبت جاگی, اب کہا کہ اپنے آپ تو نہیں بچ سکتا, میں بھی نہیں بچا سکتا. کہ پروردگار ان ابنی ھذا من اہلی, پروردگار یہ میرا بیٹا یہ میرے اہل سے ہے, تو نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے اہل کو بچا لیں گے, یہ میرا بیٹا میرے اہل سے ہے نا پروردگار, یہ تو نہیں بچنا چاہتا, تو بچا لے, اپنا رحم کر دے اس کے اوپر. مگر آواز آئی انہو لیسا من اہلک, بیٹا ہے تمہارا مگر تمہارا اہل نہیں ہے. پھر کیا ہے کہ انہو عمل غیر صالح. کیا پہچان کرنا تھی ہم یہاں کیوں آئے تھے؟ ذہن میں یاد ہے ہمیں عمل صالح پہچاننا کہ جس کے ذریعے سے گھاٹے سے بچا جائے. اللہ نے آواز دی نوح یہ تمہارا اہل ہے ہی نہیں, بیٹا ہو سکتا ہے آپ کا مگر آپ کے اہل بیت میں ہم اس کو نہیں گنتے. کیوں پروردگار؟ اللہ نے وجہ بتائی انہو عمل غیر صالح, یہ صالح عمل نہیں کرتا. اور کیجئے گا, جو صالح عمل نہیں کرتا وہ چاہے بیٹا ہی کیوں نہ ہو نبی کا اہل بیت نہیں ہوتا. اتنی بات ہے کہ جو عمل صالح نہیں کرتا وہ بیٹا بھی ہو تو نبی کا اہل بیت
نہیں ہوتا. کہا اے میرے نوح میرے پیغمبر بیٹا ہے آپ کا مگر اہل نہیں. اہل کیوں نہیں؟ اللہ نے اہل کو بچانے کا وعدہ کیا تھا, تو جب یہ اہل نہیں تو ہم بچائیں گے نہیں. اچھا اللہ بغیر دلیل کے بات کیوں کرے؟ جناب نوح سوچ سکتے تھے, پوچھ سکتے تھے میرا اہل کیوں نہیں جب بیٹا ہے. تو اللہ نے وجہ بتائی, انہو عمل غیر صالح. نوح دیکھ نہیں رہے ہو اتنی دیر سے, یہ عمل صالح نہیں کر رہا ہے. کیا ہے عمل صالح؟ یہاں بھی عمل صالح ہی اللہ نے کیا بتایا کہ گھاٹے سے وہ بچے گا, میرے عذاب سے وہ بچے گا جو عمل صالح کرے گا. یہاں طوفان نوح اللہ کا عذاب, جو عذاب میں آیا وہ گھاٹے میں, تو یہاں بھی اس عذاب میں گرفتار ہو کر اس کے گھاٹے سے بچنے والا کون ہوگا؟ جو عمل صالح کرے گا. نوح کا بیٹا نہیں بچا تو اللہ نے کیا کہا؟ اس نے عمل صالح نہیں کیا. تو یہاں عذاب سے بچانے والی چیز کیا تھی؟ جو چیز عذاب سے بچانے والی تھی اسی کا نام تو عمل صالح ہے نا. اللہ نے کہا یہ چونکہ تمہاری کشتی میں سوار نہیں ہوا تو اس کا سوار نہ ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے عمل صالح نہیں کیا. کیا مطلب؟ کہا آج اس زمانے میں کشتی ہے گھاٹے سے بچانے والی, مطلب کشتی میں سوار ہونا یہ ہے عمل صالح. توجہ چاہتا ہوں, کیا پہچان بتائے؟ جو نبی کی کشتی میں سوار ہو وہ عمل صالح کہلاتا ہے. کشتی میں سوار ہونے کا کام یہ عمل صالح ہے, سوار نہ ہونا یہ عمل صالح نہیں ہے, یہ عمل غیر صالح ہے. تو وہاں اللہ نے واضح کر دیا جو عمل صالح کرے گا وہ بچے گا. آج عمل صالح میں نے بنایا ہے کشتی میں سوار ہونا, اس کو میں نے بنایا ہے عمل صالح. اسی لیے تو اللہ کے رسول نے, ہمارے زمانے کے رسول نے اپنے زمانے کی کشتی کا بھی اعلان کیا کہ دیکھو نوح کی کشتی تھی لکڑی کی کشتی, میری کشتی ہے میرے اہل بیت. جو اہل بیت کے پاس آ گیا وہ عمل صالح ہے, جو دور ہو گیا وہ عمل غیر صالح ہے. نماز سارے فرقے پڑھتے ہیں, اگر گھاٹے سے سب بچنے والے ہوتے تو رسول یہ حدیث نہ ارشاد فرماتے ستفترق امتی, میری امت 73 میں بٹے گی اور ایک ہی جائے گا بس, اور 72 کہاں جائیں گے؟ تو رسول کی حدیث ترجمہ ہے ان الانسان لفی خسر الا الذین کا. اللہ نے کیا کہا؟ سارے جائیں گے گھاٹے میں, کچھ بچیں گے. رسول نے بھی کہا میری امت جب بٹے گی نا تو 73 میں بٹے گی, سارے جائیں گے گھاٹے میں, ایک بس جو تھوڑے والا ہے نا وہ ناجی ہوگا, اس کو نجات ملے گی. مطلب یہ کہ عمل صالح کرنے والے وہ تھوڑے ہی والے ہوں گے, بس زیادہ والے عمل صالح والے نہیں ہوں گے. زیادہ والے ہو سکتے ہیں مگر عمل صالح والے نہیں ہو سکتے. تو عزیزان گرامی یہ عمل صالح کہ کشتی نجات میں آ جاؤ, اور کشتی نجات کسی نبی کے زمانے میں لکڑیوں سے بنائی گئی, کسی نبی کے زمانے میں اس کے اپنے خون کو کشتی بنایا گیا, اس کے اپنے اہل بیت کو کشتی بنایا گیا, اور وہاں اس کشتی میں آؤ, یہاں اس کشتی میں آؤ. اب ذرا صاحب غور کیجیے گا, یہ اہل بیت وہ کشتی ہے کہ ساری کشتیوں کو چلنے کے لیے پانی درکار ہوتا ہے, پانی نہ ہو تو کشتی چل نہیں سکتی. مگر یہ اہل بیت کی کشتی ایسی ہے کہ اسے نہ پانی کی ضرورت ہے, نہ دریاؤں کی, نہ سمندروں کی ضرورت ہے. یہ کشتی تو خشکی میں بھی چلتی ہے, اور خشکی میں بھی کیسے کہ موقع پڑتا ہے تو اپنے خون کا دریا بہا لیتی ہے, اس میں یہ کشتی چلتی ہے. قرآن مجید میں ایک آیت ہے,
اب تفصیل کا وقت نہیں، اشارہ کر کے گزر رہا ہوں، ترجمہ کرتا ہوں شاید کبھی ورنہ طویل ہو جائے. اللہ نے کہا کہ یہ جو اہل مدینہ ہیں یا مدینے کے آس پاس کے لوگ ہیں رہنے والے، ما کان لاہل المدینہ ومن حولہ من الاعراب، جو آس پاس کے گاؤں دیہات کے لوگ ہیں اور جو مدینے میں رہنے والے ہیں، انہیں کس نے کہا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ دیں؟ انہیں کس نے کہا کہ رسول کہیں جانا چاہتے ہیں ان کے ساتھ نہ جائیں؟ کہا دیکھو، نہ تو ان کو رسول کو چھوڑنے کی اجازت ہے اور نہ ان کو اس بات کی اجازت ہے کہ اپنی ذات کو رسول کی ذات پر فوقیت دیں. ان کو حکم ہے کہ رسول کی ذات کو پہلے رکھیں، اپنی ذات کو پیچھے رکھیں. انہیں کسی نے یہ حکم نہیں دیا. قرآن کی آیت ہے. اور کیوں؟ کہا کہ دیکھو اس لیے کہ جو کوئی اللہ کے رسول کی راہ میں، ان کی محبت میں زخم کھائے گا، پیاس برداشت کرے گا، بھوک برداشت کرے گا، ذالک بأن لهم یصیبہم ظمأ ونصبا ومخمصۃ، کہ پریشانی اس کو آئے، اس کو پیاس لگے، اس کو بھوک لگے، زخم لگے، تو اگر کوئی اللہ کے رسول کی راہ میں ایسا کرے گا تو کتب لہم بہ، تو اس کے رسول کی راہ میں ان پریشانیوں کو جھیلنے اور برداشت کرنے کی وجہ سے کتب لہم عمل صالح، تو ان کے اس پریشانی اٹھانے کے کام کو ہم عمل صالح لکھ دیں گے. کیا ہوا؟ اللہ کا جو نمائندہ ہو، اس کی راہ میں پریشانیاں، اس کی راہ میں زخم، اس کی راہ میں بھوک، اس کی راہ میں پیاس برداشت کر لینا اور ان ساری چیزوں کو گوارا کر لینا، اللہ کیا اجر دیتا ہے کہ ان کے اس عمل کو، اس بھوک اور پیاس کو، ان کے ان زخموں کو اللہ کیا لکھ دیتا ہے؟ عمل صالح. یہ تم زخم نہیں کھا رہے ہو، یہ عمل صالح کر رہے ہو. یہ بھوک برداشت نہیں کر رہے ہو، یہ عمل صالح کر رہے ہو. یہ پیاس نہیں برداشت کر رہے ہو، یہ عمل صالح کر رہے ہو. اور عمل صالح کرنے والا کون ہے؟ جو گھاٹے سے الگ ہے. عزیزان کرام، یہ آیت اس لیے پڑھی مصائب میں داخل ہوتے وقت کہ آپ کو اس آیت کا جیتا جاگتا عملی نمونہ کربلا کے علاوہ کہیں نظر نہیں آئے. اور خاص طور سے دیکھیے، عصر عاشور تک 3 دن کی بھوک و پیاس تھی. جنگ لڑی انہوں نے، خون بہا، خون بہنے پہ پیاس زیادہ بڑھتی ہے پیاسے کی. کتنی پیاس بڑھی ہوگی ان لوگوں کی جنہوں نے سر سے پاؤں تک زخم کھائے حسین دلال ہے. مگر ایک بات تو ہے کہ اصل تک آتے آتے سب شہید ہو گئے اور سب نے اپنی شہادت کے بعد جام کوثر استعمال کر لیا، سب سیراب ہو گئے. مگر کربلا کے بعد کے قیدیوں کی بھوک کا سلسلہ، ان کی پیاس کا سلسلہ، ان کے زخموں کا سلسلہ، ان کی پریشانیوں کا سلسلہ کتنا آگے بڑھا، ان کا عمل صالح کتنا بڑھتا رہا. زینب کی پیاس کب ختم ہوئی، سکینہ کی پیاس کب ختم ہوئی، کوئی بتا نہیں سکتا. روایتوں میں پانی آنے کا تذکرہ ضرور ہے، مگر وہ پانی پی بھی لیا ہو ایسا میں نے تو آج تک لکھا نہیں دیکھا. شام غریبہ میں پانی آیا، جناب سکینہ کو زینب نے جگایا، بیٹا پانی آیا ہے. پانی کا نام سنتے کیا چچا آ گئے؟ نہیں بیٹا چچا تو نہیں آئے. پھر کہا لشکر یزید کی طرف سے تھوڑا کھانا پانی آیا ہے. اہل بیت کی فرق تھی نا، تہذیب جانتی تھی. کہا پھپھی اماں آپ بھی تو بہت پیاسی ہیں، آپ نے پانی پھول لیا پھپھی؟ تو کیا کہا تھا جناب زینب نے؟ پھپھی ہے چونکہ دل میں اپنی بھتیجی کا درد ہے، کہتی ہیں بیٹا پانی پہلے چھوٹے پیتے ہیں بعد میں بڑے پیتے ہیں. سکینہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے. جام اپنے ہاتھوں میں چپ چاپ لیا اور اپنی جگہ سے اٹھی، مقتل کا رخ کیا. جناب زینب نے تڑپ کے روک کے پوچھا بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ کہا اماں ابھی تو آپ کہہ رہی تھی نا کہ چھوٹے پہلے پانی پیتے ہیں بڑے بعد میں پیتے ہیں. اماں مجھ سے بھی چھوٹا، میرا 6 مہینے کا شیر خوار بھائی کربلا کے میدان میں جلتی رہتی پہ سو رہا، میں اس کو پانی پلا دوں. جناب زینب نے روکا. روکنے کا تو لفظ میں نے پڑھا مگر روایت میں مجھے اس کے آگے روایت نہیں ملی کہ پانی سکینہ نے پیا یا نہیں پیا. اللہ جانے کتنی پیاسی رہی سکینہ. پیاس بڑھتی رہی، زخم بڑھتے رہے، کبھی دروں کے زخم، کبھی گوشواروں کے چھینے جانے کے زخم، کبھی تماچوں کے زخم، کبھی نیزوں کے زخم. ہاں
یہ زخموں پر زخم کھاتے رہے نمائندہ خدا کی راہ میں، حسین کی راہ میں. اور ایک منظر وہ آیا کہ قافلہ چلتے چلتے جب تھک گیا، اہل حرم کا قافلہ تو تھکایا جاتا تھا، مگر ظالموں کا قافلہ جب ان کو چلتے چلتے تھکن محسوس ہوئی تو ہمارے ساتھ نے حکم دیا کہ پڑاؤ ڈال دیا جائے. قافلے کو ایک میدان میں روک دیا گیا. میدان درختوں سے خالی ہے، چلچلاتی ہوئی دھوپ میدان میں ہے. ہمارے ساتھ نے حکم دیا کہ ہمارے سپاہیوں کے لیے خیمے لگائے جائیں. سارا دشمن کا لشکر اپنے اپنے خیموں میں آرام کر رہا ہے اور اہل حرم کو ایک طرف دھوپ میں بٹھا دیا گیا ہے. کسی خیمے کا انتظام نہیں کرنے دیا گیا. اور کیسے اہل حرم؟ بیویوں کے بازوؤں میں رسم بندی ہے، کسی کے گلے میں رسم بندی ہے. اور وہیں آپ نے کبھی غور کیا سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی، گلے میں توق خاردار. یہ توق، یہ ہتھکڑی، یہ بیڑی کاہے کی تھی؟ یہ لوہے کی بیڑیاں تھیں، یہ لوہے کی ہتھکڑیاں تھیں، یہ لوہے کا توق خاردار تھا. یہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ ذرا اندازہ کریے کہ جب لوہا کچھ دیر دھوپ میں رہتا ہے تو لوہا بہت گرم ہو جاتا ہے، پھر اس لوہے کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا. اور جب لوہا تپ جاتا ہے اس کو اگر ہاتھ لگا کے اٹھا بھی لیا جائے تو لوہے کی گرمی کا خاصہ یہ ہے کہ جب انسان کا ہاتھ لگتا ہے، بدن لوہے کو لگتا ہے، تو وہ لوہا انسان کے بدن کی کھال کو لے کے واپس جاتا ہے. ذرا تصور کرنا، میں روایتوں میں پڑھتا تھا کہ سجاد کے پیروں کی پنڈلیوں کا گوشت ختم ہو گیا تھا. مجھے سمجھ میں نہ آیا، لیکن جب روایت پڑھی ارے سمجھ میں آ گیا. سجاد کے پیروں میں لوہے کی بیڑیاں دھوپ سے اتنی گرم ہو جاتی تھی کہ سجاد کا گوشت. جزاکم ربکم اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. ہاں، اس دھوپ میں اہل حرم کو بٹھا دیا گیا. خود دشمن خیموں میں ہیں، سائے میں ہیں، اور جب دھوپ میں بیٹھیں گے سید سجاد تو ہتھکڑیاں بیڑیاں کتنی گرم ہو جائیں گی. ہاں، سورج ڈھلنے لگا مغرب کی طرف تو خیموں کا سایہ ایک طرف بڑھنے لگا. جو سب سے پہلے خیمہ تھا سید سجاد کو اس خیمے کا بڑھتا ہوا سایہ نظر. جناب سید سجاد نے سوچا کہ اس خیمے کے سائے میں کچھ دیر بیٹھ جاؤں تاکہ میری یہ بیڑیاں ٹھنڈی ہو جائیں، تاکہ میری ہتھکڑیاں کسی حد تک سرد ہو جائیں. سید سجاد نے بیڑیوں کو سنبھالا، ہتھکڑیوں کو سنبھالا، آئے آہستہ آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے اس خیمے کے اس سائے میں ذرا دیر کے لیے، لمحہ بھر کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. اور جب بیٹھتے ہوئے سجاد کی ہتھکڑیوں بیڑیوں کی آواز بلند ہوئی نا تو خیمے میں لیٹے ہوئے ظالم کے کانوں میں آواز پہنچ گئی. اس نے باہر نکل کے دیکھا کہ سید سجاد میرے خیمے کے سائے میں آ کے بیٹھے ہیں. دور جناب زینب بیٹھی ہوئی کچھ فاصلے پر بیٹھی ہوئی یہ منظر دیکھ رہی. جیسے ظالم کو باہر نکلتے دیکھا جناب زینب تڑپ کے کھڑی ہو گئی، یہ میرے بھتیجے کو کوئی اذیت پہنچائے گا. جناب زینب دوڑی مگر ظالم بہت قریب تھا سجاد کے. جب تک زینب قریب پہنچتی وہ ظالم نے آگے بڑھ کے کیا ظلم کیا سننا آزادارو. جناب سید سجاد کے گلے میں پڑا ہوا وہ خاردار تو اس نے پکڑ کے جھٹکا دیا. اے سجاد تم سائے میں نہیں بیٹھ سکتے، چلو دھوپ میں جاؤ. سجاد کے گردن میں توق کے کانٹے گڑ گئے، خون جاری ہوا. زینب دوڑ کے سجاد کے اوپر گر گئی. ارے بیویاں دوڑ کے آ گئی، سجاد کو اپنے حلقے میں لے لیا. اے سجاد ہم تمہارے اوپر سایہ کر لیں گے، آجا میرے لال. جب تک زینب زندہ ہے تیرے لیے مصیبتیں برداشت کرے گی، یہ عمل صالح کرتی رہے گی، امام وقت کی حفاظت کرتی رہے گی. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين. إنا لله